میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہے، مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک مسلم خاتون اس نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرا دھرم اختیار کر لیا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک بات ظاہر ہے اور صاف بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہبوں کو اختیار کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی بنا پر استعمال کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ ذہنی متاثر ہوتے ہیں یا کسی سے ٹارچر ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ پھر جب کوئی مسلمان غیر مسلم ہوتا ہے تو دوسرے مذہبوں لوگوں کے اندر بڑی خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے کہ اسلام دھرم چھوڑ کر اس نے فلاں مذہب اختیار کر لیا ہے۔ لیکن اس کی جو حقیقت ہے، جو بھی اب تک مسلمان ہوا، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس نے بھی اسلام مذہب کو فالو کیا ہے، اسلام مذہب قبول کیا ہے، یہ بات تو ظاہر ہو گئی ہے کہ وہ بندہ سوچ سمجھ کر اسلام مذہب کو قبول کرتا ہے اور اسلام مذہب کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر جانیں گے کہ حقیقت کیا ہے، اس عورت نے اسلام کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اور جو لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آپ بس میرے ساتھ بنے رہے اس ویڈیو کے آخر تک، اور ساتھ میں سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی کہ وہ اس کے اکارڈنگ کیا بتاتا ہے، کیا حقیقت ہے اسلام چھوڑنے والے کی، ان کے ساتھ میں آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ بس آپ بنے رہے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو چلیے دوستو، آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ I'm Amrita and I'm an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے، میں گناہ نہیں کرتی ہوں، کیا ضروری ہے مسلمان بننا کہ صرف ایک اچھا انسان بنے کافی ہے؟ بہن، مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے۔ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنا، مسلمان بننا مطلب پوسٹ گریجویٹ پی ایچ ڈی۔ تو اگر آپ پی ایچ ڈی ہے تو اسکول پاس پڑھنا فرض ہے، اسکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے۔ تو اسلام مطلب پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ۔ عام اچھا انسان مطلب اسکول پاس کرنا۔ اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوئیں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے، اسلام میں یہ غلط ہے، لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہیں۔ اسی لیے مسلمان کے معنی کیا؟ مسلم معنی وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے خالق، اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے بنانے والا ہے، اس کی ہم عبادت کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ مثال کے طور پہ آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے؟ کس کے پاس جاتی ہے آپ؟ ڈاکٹر۔ کس کے پاس؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا ایشور، ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ آخری کتاب، آخری کلام قرآن مجید ہمارے لیے ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے، کس طریقے سے اچھا انسان بننا، کس طریقے سے صحیح کام کرنا، کس طریقے سے اچھے کام کرنا۔ تو یہ آخری پیغام قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا۔ لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے، اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں ایشور کی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں
وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتہ چلتی ہے، لیکن ہمارا خالق، ہمارا بنانے والا جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا سارے ڈاکٹروں سے اور اونچا ہے. وہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے برا ہے. مثال کے طور پہ انسانیت کے لحاظ سے شراب پینا برا نہیں ہے. شراب پینا انسانیت کے لحاظ سے برا نہیں، لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر موسٹ سرٹنلی انٹاکسیکینٹ گیمبلنگ والانصاب والازلام، جوا کھیلنا اور پھانسے پھینکنا اور شراب پینا رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے. جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر 1 ہے شراب. ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کی وجہ سے. آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں اکثر 80% سے زیادہ جو بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے یا دونوں شراب کی حالت میں ہوتے. تو شراب پینے سے بلاತ್ಕಾರ بڑھتا ہے، زنا بالجبر بڑھتا ہے. شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا اچھا ہے؟ PhD of course. پی ایچ ڈی. تو اس لیے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے؟ عام انسان. ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے؟ کیا ہو گیا؟ اچھا انسان بننا مور. اچھا انسان اچھی بات ہے، اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں. لیکن میں نے پوچھا اسٹینڈرڈ 10 بہتر ہے کہ پی ایچ ڈی؟ تو آپ نے کہا اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنے کے بعد ہی تو PhD کر پاس. بالکل صحیح. تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اچھے انسان تو ہے، آپ مسلمان بننا چاہیں گے؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ Idol worship. Yes. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ Yeah. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ Yes, yes. آپ مانتے ہیں، ماشاء اللہ. تو آپ اچھے انسان تو ہے. میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنے. آپ جب مانتے ایک خدا میں، آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ Yeah, I'm studying Islam. آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج؟ No, I'm studying Islam right now. So, تو آپ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ yeah, or I have to study more. انشاءاللہ. تو آپ تحقیق کیجئے. میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے، جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے، تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنیں اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تو دیکھا دوستوں، وہی باتیں جو میں آپ کو شروع میں بتائی کہ اسلام کو جو بھی بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اسلام کو جو قبول بندے کرتے ہیں، ان کی خاص بات یہ رہتی ہے کہ وہ اسلام کو دیکھ کے سمجھ کے اسٹڈی کر کے جب جا کر وہ اسلام قبول کرتے. ایسا نہیں کہ کسی بندے کی گردن پہ رکھی بندوں کا پڑھ کلمہ، ایسا اسلام میں نہیں ہوتا ہے. زبردستی آپ کسی پر کلمہ پڑھا دو، وہ کلمہ اسلام میں بھی ایکسیپٹ نہیں ہے، اور اس کا ایمان اسلام میں معتبر نہیں ہے.
کہ آپ کسی کو زبردستی اللہ کو بلا دو، نعرہ تکبیر بلا دو اور کہہ دو تو اس مسلمان ہو گیا، نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک اس کی دل گواہی نہ دے اس بات کے اوپر کہ اسلام بہتر مذہب ہے، اسلام انسانیت کے لیے سب سے بہتر مذہب ہے، اور اسلام انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اسلام انسان کو آخرت میں بینیفٹ دیتا ہے، تو جب تک کہ اس کا دل یہ گواہی نہ دے اس کا اسلام اللہ کے یہاں مطلوب اور قابل نہیں ہے۔ اس لیے ہماری کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب میرا دل اس بات کی تصدیق کر لے اور میری زبان اس بات کا اقرار کر دے تو میں سمجھتا ہوں مسلمان ہوں۔ اور بندہ کوئی اگر اس بات کے اوپر یوں کہہ دے کہ اس کی کنپٹی کے اوپر ہم نے بندوق تان لیا اور کہو اللہ اکبر یا کہو اللہ محمد صاحب اللہ کے رسول ہے اور اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اور کہ اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرنی اور تم اب مسلمان ہو جاؤ گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام کو جو بھی مذہب والے، غیر مذہب والے، عیسائی مذہب سے، ہندو دھرم سے، بودھ دھرم سے جو بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ اسلام کی اسٹڈی کر اس کے بعد اسلام کو سینے سے لگاتے ہیں، پھر ان کے لوگ ٹکڑے کرتے ہیں، لوگ ان کو مارتے ہیں، چھینتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، احد احد احد۔ دوستو، جو ہماری اس بہن نے، مجھے نہیں پتا وہ مسلمان تھی یا غیر مسلم تھی، مجھے لگتا نہیں وہ مسلمان تھی، ایسا ڈھسوکلا کر رہی ہے، ایسا عوام کو دھوکہ دے رہی ہے اور کہتی ہے مسلمان، مجھے لگتا نہیں، اس کے لینگویج تو بتاتی نہیں کہ وہ لڑکی نہیں مسلمان چھوڑ کر ہندو دھرم میں گئی، مجھے ایسا نہیں لگتا، اس کی باڈی لینگویج سے اور اس کی زبان کے اعتبار سے بالکل محسوس نہیں دیتا کہ وہ لڑکی پہلے سے غیر مسلم نہیں تھی۔ یہ عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس طرح کا کہ تاکہ ہے نا اسلام مذہب کو ماننے والے ان کے دلوں کے اندر اسلام کی وقت کم ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہم لوگوں کو ضرور بتانا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔